وكما قال محترم شبیر احمد خان صاحب رکن مجلس شورا کرناٹکا، محترم ناظم علاقہ ملا لیاقت احمد صاحب، دیگر رفقائے گرامی اور معزز خواتین، دستور جماعت اسلامی ہند اس کے متعلق کچھ باتیں سمجھنے کے لیے ہم اس وقت جمع ہوئے ہیں، بلکہ دیگر مقاصد بھی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دستور جماعت اسلامی ہند کے بارے میں جتنے ارکان اور کارکنان ہیں ان کو ایک اچھا خاصا فہم رہتا ہے۔ رکن بننے کے لیے تو اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، وہ کارکنوں کے لیے بھی ترغیب دی جاتی ہے اور ان کو سمجھنے سمجھانے کے پروسیس سے گزارا بھی جاتا ہے، تو اس پر بہت زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ سب ہم اس مرحلے سے گزر کر آئے ہیں۔ تاہم کچھ چیزیں یاد دہانی کے طور پر، تذکیر کے طور پر پیش کرنی ہوتی ہیں، اسی منشا کے تحت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے، ابھی عامر عثمانی صاحب کی جو نظم پڑھی گئی، مولانا خالد ندوی صاحب نے، نہ سکت ہے ضبط غم کی، نہ مجاز اشک باری، یہ عجیب کیفیت ہے۔ ہاں، یہی وجہ، کیا ہے وہ؟ وجہ سکون ہے یہی بے قراری، وجہ سکون ہے یہی بے قراری، زور اور زر سے بہتر ہے زاری۔ اس بے قراری کو پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے تذکرے ہوتے ہیں، ورنہ ہم سکون سے اپنی اپنی جگہ جو بیٹھے رہتے ہیں ارکان بن کر بھی، جو اضطراب ہمارے اندر مطلوب ہے، اس چیز سے ہم ذرا گوشوں میں عافیت کے چلے جانے کی وجہ سے ایسی مجلس سے وہ اضطراب، وہ بے قراری پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تب اس میں دستور باقاعدہ اس کا ایک بہت پیوٹل رول ہوتا ہے۔ دستور کو مختلف انداز سے سمجھانے کے لیے مثالوں کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم دستاویز ہے، ڈاکیومنٹ ہے، جس میں جماعت کے اغراض و مقاصد، اس کے کام کا طریقہ اور اس کا انٹرنل سٹرکچر، اس کا مینجمنٹ کیسا ہوگا، وہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ دستور ایک باڑ ہے، جیسا اس باغ کی ایک سرحد ہے، ایک فینس ہے، ایک حصار ہے، یہ بھی جماعت اور احباب جماعت کے لیے ایک فینس ہے، اس کے اندر رہ کر ہماری کارکردگی ہوگی۔ اگر کوئی چیز ہمارے دوران کام ایسی ہو جائے جو اس سے ٹکراتی ہے تو یہ غیر دستوری کہا جاتا ہے، یعنی دستور کی حدود کو پھلانگنا۔ یہ روایتی چیزیں ہیں جو دستور سے متعلق بیان ہوتی ہیں۔ یہ کوئی دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں، اس پر گفتگو کی گنجائش ہے، وہ یہ کہ یہ دستور ایک نئی تہذیب کا روڈ میپ، ہم اس تہذیب کو اپنے اندر، اس سماج کے اندر، اس ملک کے اندر جاری کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ تہذیب کیا تھی جو 1450 سال پہلے دنیا میں جو غالب تہذیب تھی، اس کو یو ٹرن دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ایک نئی تہذیب انسانیت کو دی تھی، اسی تہذیب کا احیاء اور اس کی تجدید ہے۔
اس پرانی تہذیب میں کیا کیا چیزیں تھیں جن سے تعفن پیدا ہو گیا تھا، انسانیت کراہ رہی تھی، اس کی تصویریں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ایسی ایک تہذیب جو بگاڑ کی بہت تہ کے نیچے چلی گئی تھی، اس کو جو عروج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نصیب ہوا، اس تہذیب کی پوری یہ داستان ہے، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں، جسے سنت کہتے ہیں، اسی کا یہ خلاصہ ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ بہت مشہور اور معروف آیت جو ہمارے زبانوں پر عموماً رہتی ہے، میں آپ کے روبرو رکھا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے راستے پر مت چلو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے سے رہ کر کوئی اور چیز اختیار کی تو خطوط شیطان ہے، اور وہ ہمارا دشمن ایسا ہے کہ ہمیں خسارے سے دوچار کر کے رکھے گا۔ اب یہ پورے کا پورا اسلام کیا ہے، 3 جملوں میں اگر اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو اپنی انفرادی اور گھریلو زندگی میں احکام خدا اور سنت رسول کو جاری کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ دوسرا، ایک اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو کر اجتماعی زندگی گزارنا۔ اور تیسرا، جو احکام خدا اور سنت نبوی ہیں، ذاتی اور گھریلو زندگی کے باہر کے میدانوں کے لیے ان پر بھی عمل کرنا اور ان پر عمل کرانا، جسے ایک دوسرے پیرائیے میں اقامت دین کہتے ہیں۔ اقامت دین ذاتی زندگی میں بھی، گھر کے اندر بھی، سماج کے اندر بھی، مملکت کے اندر بھی۔ تو دین کے ان 3 اہم جو فیچرز ہیں ان پر عمل کرنا، یہی اقامت دین ہے۔ دستور اسی کو ایک ضابطے کی شکل میں ہمارے لوگوں رکھتا ہے۔ اقامت دین دراصل کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے جس کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے، بلکہ خود دین پر عمل کرنے کا نام اقامت دین ہے۔ دین پر عمل کرنے میں یہ تینوں مراحل، ذات جس میں گھر شامل، سماج اور مملکت، اگر ان جگہوں پر دین پر عمل نہیں ہوا تو دین کے قیام کی بات بھی نہیں پیدا ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کا ایک مربوط انداز سے احاطہ کیا گیا ہے کوڈیفائیڈ لینگویج میں، جسے دستور جماعت اسلامی ہند ہم کہتے ہیں۔ اب اس کا ایک اور انداز سے ہم تعارف اس حیثیت سے کر سکتے ہیں ہم کہ اس دستور میں، جیسے یہ باغ ہے، یہ باغ کے 5 حصے ہیں اور ہر حصے میں کچھ درخت ہیں، مختلف انداز سے ان کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے، اور ہر درخت کی کچھ شاخیں ہیں، تنے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ 5 حصوں میں جو باغ کو تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصے میں کچھ درخت ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ۔ اسی طرح یہ دستور جماعت بھی 5 اجزاء پر مشتمل ہے، اور ہر جز میں مختلف دفعات ہیں، مختلف آرٹیکلز ہیں۔ تو کل باغ کے 75 درختوں کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا گیا ہے۔ تو دستور جماعت کو بھی 5 اجزاء 75 دفعات میں پر پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ 5 جو اجزاء ہیں ان میں پہلا جز ہے اس جماعت کے تعارف کے بارے میں، اس کا نام ہے اور اس کا نسب العین ہے اور طریقہ کار ہے۔ پھر رکنیت کے بارے میں ہے، رکنیت کی شرائط ہیں، رکنیت کی ذمہ داریاں ہیں،
پھر نظام جماعت ہے، پھر جماعت کا مالیہ ہے اور متفرقات ہے. یہ 5 اجزاء ہیں. اب ان 5 اجزاء میں مختلف دفعات سے ریلیٹڈ باتیں ہیں. مختلف آرٹیکلز، 75 آرٹیکلز ہیں. اب ان کی تفصیلات، جیسے ایک ایک درخت کی تفصیلات ہم جانیں گے جو 5 کیٹیگریز میں ہیں، تو ہر حصے میں کیا کیا دفعات میں کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہیں وہ یہاں پر تفصیلات ملتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو کسی بھی جماعت کے تعارف کے لیے، کسی بھی آرگنائزیشن کے تعارف کے لیے جو دیکھی جاتی ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیسے کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. یہ 3 اہم سوالات ہیں. کیا کرنے اٹھے ہیں، کیسے کریں گے وہ کام، اور یہ بکھیڑا کیوں مول لے رہے ہیں. اس کو دستوری زبان میں کیا کرنا چاہتے ہیں، نصب العین. کیسے کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کار. کیوں کرنا چاہتے ہیں، محرک. کیا موٹیو اور نیت ہے اس کے پیچھے کرنے کی، یہ محرک. تو ان چیزوں کا سب سے پہلے کسی بھی آرگنائزیشن کے سلسلے میں تعارف کے لیے یہ پیش ہونا ضروری ہے. اب اس حیثیت سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، جسے نصب العین کہا جاتا ہے. خان صاحب نے تعارف میں بتایا کہ پہلے حکومت الہیہ تھا، پھر 56 میں اسے اقامت دین کے نام سے تعبیر کریں. یہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، سمپل انداز سے اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اسلام کو جو قبول کیا ہے، جو پروفیس کیا ہے، اس کو پریکٹس میں لانا چاہتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. باقی کے سب ذہنی چیزیں ہیں. کیسے کریں گے وہ، اس کا طریقہ بتایا گیا. اور کیوں کریں گے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی فلاح ہمیں میسر آ جائے. یہی ہے. اب دین کا منشا کیا ہے، قرآن جو بھیجا گیا، صبح تذکیر میں جو باتیں آئیں، توبہ استغفار ہو یا تذکیر، ذکر و اذکار ہوں اور قرآن کے دیگر احکام ہوں، ان سب کا خلاصہ کیا ہے، ہماری دنیا بھلی ہو جائے، ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. اس لیے اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ یقین ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی اور سسٹم آف لائف یا پروگرام کہیں نہیں ہے جس سے ہماری دنیا اچھی ہو. پہلے دنیا ہے. یہ دنیا میں جو کام ہوگا اس پر نربھر کرے گی آخرت کی کامیابی. جتنے احکام قرآن کے ہیں یہ سب دنیا میں عمل کرنے کے لیے، اور حساب اسی پر ہوگا، دنیا میں کیا کیا تھا. اور جو احکام، جو تعلیمات دی گئی ہیں، اس دنیا کو خوشحال بنانے کے لیے دی گئی، اس دنیا کو بہترین دنیا کی زندگی بنانے کے لیے دی گئی. تو پورا یقین ہے، اور تجربہ بھی 1000 سال کا اس کی گواہی دے رہا ہے کہ جس کرۂ ارض پر یہ نظام جس حیثیت سے بھی کم زیادہ غالب رہا، دنیا میں خوشحالی رہی، دنیا میں امن رہا، دنیا میں جو امتیازات اب اونچ نیچ، امیر غریب کے ہیں، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے ہیں، وہ سب ختم ہو گئے تھے. کہاں 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا نبی کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں بیت المال سے نومولود بچوں کے لیے وظیفے جارے ہونے. کہاں زکوٰۃ کی رقم لے کر گلیوں میں نکلنے لوگ لینے والے موجود نہیں تھے. یہ خوشحالی اکنامک لائف میں، وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ثنا سے حضر موت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی، کوئی اسے خطرہ نہیں ہوگا، وہ کیفیت
اس ماحول میں جو بدامنی کا تھا وہ سب چیزیں زمین پر ہوئی، یہ سب خوشحالیوں کے ثمرات اور پھل انسانوں کو ملے، خاص طور سے عورتوں کو ملے، خاص طور سے محرومین اور مظلومین کو ملے، ڈیسٹیٹیوٹس کو ملے۔ یہ خوشحالی، یہ امن دنیا کی زندگی میں، اس سے بہتر کوئی اور نظام نہیں ہے۔ دنیا نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے اور اس کی گواہی دنیا دیتی ہے۔ تو ہم بھی اسی ایمان اور یقین کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری تاکہ ہماری اللہ کا منشا ہے تاکہ ہماری دنیا اچھی ہو، خوشگوار زندگی ہو۔ اس نے جو نعمتیں ابھی جو عبداللہ رضوان نے بتائی، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں آنے سے پہلے بنا دیا، ہمارے لیے بنایا۔ اس کے ثمرات ہمارے لیے اسی دنیا میں، اسی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے ہے۔ لیکن وہ رضا الہی کے حصول کے جذبے کے ساتھ جو کی جاتی ہے، اس میں ہماری رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہماری کامیابی ہے۔ تو یہ جو طریقہ اختیار کیا جائے گا اس دین پر عمل کرنے کا، اور اس کے پیچھے جو نیت چھپی ہوگی، منشا چھپا ہوگا، وہ دونوں امپورٹنٹ ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اگر نیت میں فطور آ جائے، باقی کی تمام عبادتیں اپنے اچھے پیرائی اور معیاری طور پر ہونے کے باوجود انسان خسارے میں جائے گا۔ 3 ماڈلز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم کی پیش کر کے بتا دیا ہے۔ تو یہ خلوص نیت، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب، اور اس ذریعے سے ہی وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے جو دین اسلام پر عمل کرنے کا اللہ کے قرآن نے بتایا، نبی نے طریقہ بتایا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں ہم، یہی اقامت دین ہے۔ جو جو کام ہم کر رہے ہیں جس حیثیت سے بھی، وہ وہاں پر دین اس حیثیت سے قائم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک الٹیمیٹ شکل حکومت کا نظام ہے، لیکن وہ کئی نبیوں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کے مراحل میں ہی اللہ کے پاس وہ چلا گیا، لیکن وہ بھی اب جن نبیوں کا سورہ شورى میں ذکر ہوا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا، اس میں جو 4 نبیوں کا ذکر ہوا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، ان کی تعلیمات اور ان کے اسوے کو دیکھیں گے تو وہ حکومتوں کا نظام وہاں پر نہیں نظر آتا، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کے طرز پر دین کو قائم کرو، نبی سے کہا۔ تو حکومت کا نظام ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الٹیمیٹ چیز ہے، لیکن اس کے پہلے کے مراحل بھی دین کے قیام کے مراحل ہیں۔ بیک وقت پورا دین ایک پیکیج کی شکل میں نہیں آ جاتا، بتدریج آتا ہے فرد کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ وہ عورت جس کے کپڑوں اور بالوں سے دھوئیں کی بو آتی ہے، جنت میں میرے ساتھ اتنے قریب ہوگی، 2 انگلیوں کے جوڑ کر بتایا اللہ کے رسول۔ اگر اللہ کے رسول گواہی دے رہے ہیں کہ اس خاتون کا جنت میں جانا یقینی ہے، جو گھر کے کچن میں کام و کاج میں مصروف رہنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں اور بالوں سے دھوئیں کی بو آتی ہے، تو کیا وہ دین کے قیام کا حصہ نہیں ہے؟ تو دین کا قیام مختلف شکلوں میں الگ الگ سطح سے ہوتا چلتا ہے، وہ عروج کو پہنچتا ہے حکومت کے قیام تک۔ حکومت کا قیام اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کے روبرو رکھی، ان اللہ لا یضع بالسلطان، اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے
ایسی چیزوں کا دفع کر دیتا ہے مالا یزعو بالقرآن، جن کا ازالہ قرآن کے ذریعے سے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس مرحلے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈر ہے کہ ہم اقامت دین کا مطلب اسلام ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے الگ الگ میدان ہیں، مراحل ہیں۔ اس میں ایک شکل ہماری انفرادی اور گھریلو زندگی ہے، دوسری اجتماعی زندگی ہے، تیسری گھریلو اور انفرادی زندگی کے باہر کے دائروں میں جو سماج اور مملکت کے دائرے ہیں وہاں بھی دین کو جاری و ساری کرنے کی کوشش ہے۔ یہ کل جو ہے اقامت دین ہے۔ ان کاموں کی تدوین جو ہے اس دستور میں الگ الگ انداز سے الگ الگ دفعات میں کی گئی ہے، جس کی کچھ باتیں آپ کے روبرو میں رکھوں گا۔ زیادہ باتیں جیسا کہ کہا بھی گیا افتتاحی کلمات میں، کچھ کتابوں کا ریفرنس دیا جائے تو 3 کتابیں اس سلسلے کی جو سب پڑھے بھی ہیں، پچھلے 2-3 میقات سے رکن بننے کے لیے ان کتابوں کو پڑھنا ضرور بھی قرار دیا گیا ہے، پڑھ کر آئے ہیں۔ ایک ہے تحریک اسلامی ہند، اور اتفاق سے یہ تینوں صدر الدین اصلاحی صاحب کی ہیں۔ تحریک اسلامی ہند ہے، فریضہ اقامت دین ہے، اسلام اور اجتماعیت ہے۔ ان تینوں میں ان کی بہت زیادہ علمی چیزیں تفصیل کے ساتھ مدلل طور پر ملتی ہیں۔ ان کا مطالعہ آپ کے لیے بہت سود مند ہوگا۔ اب یہ پہلا حصہ میں نے بتایا کہ 5 حصے ہیں دستور کے۔ پہلے حصے میں عقیدہ، نصب العین اور طریقہ کار ہے۔ اب نام جماعت اسلامی ہند ہے اور اس دستور کا نام جماعت اسلامی ہند کا دستور ہے، اور یہ نفاذ ہوا اس کا 1956 جیسا کہ شبیر خان صاحب نے بتایا۔ اور عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس 2 اجزاء پر مشتمل کلمے کے ذیلی تفصیلات اس میں بتائی گئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں، محمد رسول اللہ کے کیا معنی ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد کن کن چیزوں پر لزوم آتا ہے جن کو ہم اختیار کرنا ہے، اور کن کن چیزوں سے اپنے دامن کو جھٹکنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جز جو کلمے کا ہے، ان کو اللہ کے رسول تسلیم کرنے کا کیا لزوم ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کو اس وقت ہم کس لیے اور کیوں ماڈل کے طور پر رکھے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نصب العین کی بات ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ نصب العین دراصل کھل کر بتا دیتا ہے کہ یہ کل اسلام ہے جو ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ قائم اسی میں شامل ہے، دین کا قیام دین کے عمل میں شامل ہے۔ اگر قیام دین کی کوششوں سے ہٹ کر دین اسلام پر عمل کرنے کا کوئی تصور عملی طور پر پیش کر سکے تو ممکن نہیں ہے۔ دین کا قیام دین اسلام پر عمل کرنے کا نام ہی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو نصب العین کا خلاصہ اس میں بتا دیا گیا ہے۔ نصب العین میں اقامت دین کیا ہے، قرآن اور حدیث میں جو باتیں آئی ہیں دین کے معنی میں ان کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اور اقامت کسے کہتے ہیں، مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے 2 مثالیں دی ہیں۔ ایک ٹھوس چیز جس کو چھو کر محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کا قیام، اس کی اقامت ایسے جیسے یہ سٹینڈ ہے جس پر موبائل رکھا ہوا ہے، نگاہوں کے روبرو ہے، اس سے نگاہیں اوجھل نہیں ہو پاتی، نہ آپ کی نہ میری، ہمیشہ میرے سامنے رہے گا۔ یہ ٹھوس چیز، جو چیز ٹھوس نہیں ہے
عمل کے میدان سے جس کا تعلق ہے اس کا قیام عمل سے ہے، عمل سے ہی وہ چیز قائم ہو سکتی ہے۔ ہمارے دن اور رات کا معمول وہ بن جائے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کام کرنے کاروبار کرنے گھر کی زندگی میں وقت گزارنے تقاضے پورے کرنے سے لے کر مملکت کے مقام پر پہنچنے کے تقاضوں تک پورا کرنے کا ایک عملی کام ہے۔ عملاً جو چیز رواج پائے گی اسے قیام کہتے ہیں۔ جو نظریات پر مشتمل ہے ایک ٹھوس چیز ہے، ایک نظریاتی چیز ہے۔ نظریاتی چیز کا قیام رواج سے، ریت سے، عمل سے، پریکٹیکل ماڈل سے آتا ہے، قیام اسی طرح ہو سکتا ہے۔ تو اس میں قیام اقامت اس کی تشریح کی گئی ہے اور دین کی تشریح نصب العین کے طور پر کی گئی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے۔ یہ جو دین کا قیام ہم کرنا چاہتے ہیں، عملی جس پر زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، اس کا طور طریقہ کیا ہوگا وہ بتا دیا گیا ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا یہ کام۔ آج کے حالات میں اور سمپلیفائی کر کے متعینہ طور پر ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ کام پرامن طریقے سے ہوگا، یہ کام لوگوں کی رائے سازی کے ذریعے سے ہوگا، لوگوں کی اوپینین میکنگ کے ذریعے سے ہوگا۔ اوپینین بنانا، ذہن بنانا، یہ اس کا بہت کور پوائنٹ ہے۔ ہماری جد و جہد کا کور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی رائے بنانے، ان کے خیالات کو بنانے اور ان کی اوپینین کو بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے دباؤ، کشمکش، تناؤ اس سے بالکل ہو نہیں سکتا، اور خفیہ طور سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پورے کھلے طور پر پرامن فضا میں لوگوں کے ذہن کو بدلنے کی کوشش نبی نے بھی کی تھی، اور وہی طریقہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی اور طریقہ اسلام کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کا مؤثر اور بہتر اس سے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری طریقہ کار کا حصہ ہے۔ ہماری جد و جہد جو بھی ہوگی، اب اس کا ایک ہلکا سا تجربہ ہم سب کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے بچے، ہماری وہ خواتین، ہمارے خاندان کے عزیز و اقربا جن پر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک ہماری گود کی اولاد کا ذہن بدلنا کتنا دشوار ہے۔ پھولوں کی سیج نہیں ہے، ابا نے کھڑ کر تقریر کر دی، بچہ بدل گیا، بیوی بدل گئی، شوہر بدل گیا، ساس سسر میں تبدیلی آ گئی، ممکن نہیں ہے۔ دباؤ سے ہو سکتا ہے کیا؟ سوچ کر دیکھ لیجئے۔ چھوٹی عمر میں بچوں کو کچھ انفلوئنس دباؤ سے کچھ چیزیں کرا دیتے ہیں، پختی عمر کو آ جانے کے بعد دباؤ سے اس کا ذہن بدلنے کی کوشش کر کے دیکھیے، بیوی کا بدلنے کی کوشش کیجئے، شوہر کا بدلنے کی کوشش کیجئے، ہرگز ممکن نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دباؤ کی وجہ سے ظاہری طور پر کچھ تبدیلی آ جائے، ظاہری تبدیلی ہرگز مطلوب نہیں ہے۔ دل جھکے پہلے پھر سر جھکے، وہ کیفیت دلوں کو مطمئن کرنے اور ذہنوں کو متاثر کرنے کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، اور اسی طریقے پر ہم کام کرتے ہیں۔ تو طریقہ کار کی اس میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب رکنیت، اب وہ بات یاد کیجیے، میں نے کہا کہ اقامت دین کیا ہے؟ دین پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے
ہر مسلمان، اس لیے کہ وہ ایمان لایا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، جتنی اس کی نالج ہے، جتنا اس نے سمجھا ہے یا اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تو سب کے سب اس کے ممبر ہو سکتے ہیں۔ رکنیت کی کڑی میں پہلی بات تو یہ سمجھ میں آسان بات یہ ہے کہ چونکہ اسلام پر عمل کرنے کا معاملہ ہے تو ہر مسلمان کا ایمان وہی ہے کہ میں اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو عمل کرنے کے اس پروسیس میں وہ کچھ شامل ہو سکتا ہے، لیکن بعض چیزیں مطلوب ہیں جو ایک ٹیم کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو دلوں تک پہنچانے اور ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ٹیم کی کوالٹی الگ ٹائپ کی چاہیے۔ اس ٹیم کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے، جماعت کی رکنیت کی شرائط میں بیان کر دیا گیا۔ یہ ایک بات ٹیکنیکل ہے، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس میں کہا گیا ہے 4 پوائنٹس ہیں رکنیت کی شرائط میں۔ ایک انڈین یونین کا شہری ہونا ضروری ہے، وہ کسی بھی ذات، دھرم، علاقے، زبان کا آدمی کیوں نہ ہو، مرد ہو کے خاتون، لیکن انڈین یونین کا شہری ہونا ضروری ہے۔ وہی مکے کا ایک مسلمان جماعت اسلامی ہند کا رکن نہیں بن سکتا۔ کعبے کے امام صاحب بھی اگر وہ سعودی کے شہری ہیں تو ہندوستان کی جماعت اسلامی ہند کے ممبر نہیں بن سکتے۔ یہاں کا ایک غیر مسلم جسے ہم کہتے ہیں، مختلف ذاتوں میں جو منقسم انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، ان میں سے کوئی بھی فرد اس کا رکن بن سکتا ہے چونکہ وہ انڈین یونین کا شہری ہے، لیکن بشرطے کہ وہ دیگر چیزوں کو مان کر اقرار کرے کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں۔ کیا ہے پہلی چیز؟ جو عقیدہ اس میں بیان کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے جو تقاضے بیان کیے ہیں لا الہ الا اللہ کے اور محمد رسول اللہ کے، ان کو سمجھ کر میں یہ اقرار کروں کہ میں اس پر عامل رہوں گا، یہی میرا عقیدہ ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یہ تیسری، پہلی تو انڈین یونین کا شہری، دوسری عقیدہ، تیسری نصب العین۔ جو نصب العین اقامت دین کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، اس کو میں کھول کر بیان کیا کہ دین اسلام پر چلنے کا نام ہی ہے اقامت دین، اور اس کو جس صاف انداز سے متعینہ طور پر اسپیسیفکلی دین کیا ہے، اقامت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے بعد وہ اقرار کرے کہ میرا نصب العین یہی ہوگا، میں اسی پر عامل رہوں گا، یہ اقرار کرے۔ پھر اس کا طریقے کا جو بیان ہوا ہے، جیسا کہ میں نے سمپل الفاظ میں بیان کر دیا کہ پرامن تعمیری طور پر یہ کام کیا جائے گا، وہ اس کی پابندی کا اقرار کرے سمجھ کر۔ اب جو بسا اوقات ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں حالات کے دباؤ میں، بعض تنظیموں کا جو طرز عمل ہے وہ صحیح لگتا ہے، جو قوم پرستانہ جذبات کو بھڑکانے والے کام کرتے ہیں، قوم کے غلبے کی کوششوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، قوم کا جھنڈا بلند کرنے کے پیچھے لگے ہوئے، اسلام پیش نظر نہیں ہے، قومیت ہے۔ ان کے بہت زیادہ اٹریکٹیو نعروں سے بعض ہمارے ذہنوں میں بھی لوگوں کے سوالات اٹھنے لگے ہیں، تو ان کو شرح صدر کر لینا چاہیے کہ جو طریقہ نبی کا ہے، قرآن نے بتایا ہے، اسی طریقے کو یہاں پر دستور کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اس پر شرح صدر ہو۔ عقلی طور پر اگر سوچا جائے تو یہ جو دوسرا طریقہ اپروچ بتایا جا رہا ہے، اس میں فرکشنز پیدا ہوں گے، ریپل کرے گی انسانی عقل، انسانی ذہن، انسانی دل۔ جو جبر اور تشدد کے ذریعے سے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی، اسے ریپل کرتی ہے۔ ظاہری طور پر کبھی دباؤ کی وجہ سے رک جائے تو رک جائے، لیکن اندر سے دل میں اسے قبولیت نہیں ہوتی۔
تو یہ چیز پر عقلی طور پر بھی اور دستوری طور پر بھی آدمی کا شرع صدر ہونا ضروری ہے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا طریقہ. آپ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ کہیں اور سے بتایا جاتا ہے تو خطوات شیطان ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، جو آسانی کے ساتھ ٹریپ میں لا کر آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے بھی نمونے اب ہم دیکھ رہے ہیں کیسے ٹریپ ہو کر لوگ تباہی کی طرف گئے. تو یہ طریقہ کار کو بھی تسلیم کر کے اقرار کرنا کہ میں اسی طریقہ کار کا پابند رہوں گا یا رہوں گی، یہ رکنیت کے لیے ضروری ہے. پھر آخری بات رکنیت کی شرائط میں یہ ہے کہ اس دستور کے مطابق جو نظم جماعت بنایا گیا، نظام جماعت بنایا گیا ہے، آرگنائزیشن سٹرکچر ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد سمجھ کر میں اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اس کی پابند رہوں. امیر مقامی سے لے کر امیر جماعت تک کہ جو مختلف سطح کے ہمارے نظام جماعت کے مراحل ہیں، اس میں جو جو تقاضے ہم پر آئیں گے ان تقاضوں کو پورا کرنے کا اقرار کرنا، یہ جماعت کی رکنیت کی 4 شرائط میں سے ہے. اس کے بعد ارکان کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. رکن تو بن گئے، کیا کرنا ہے اب وہ ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. اب صرف ذمہ داریوں پر معاملہ رکا نہیں ہے، بلکہ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچا کرنا ہے، بڑھانا ہے. فکری اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اس جد جہد کی نسبت سے آپ کے معیار کا بلند ہوتے رہنا ضروری ہے. اسے معیار مطلوب کی شکل میں بتایا گیا. مطلوب جو ڈیزائریبل ہے، the standard, the criteria which is desirable for a rukn member of the جماعت، وہ بتا دیا گیا ہے. معیار مطلوب، اس معیار پر ارکان کو پورا اترنا چاہیے. پھر اس کے بعد آتا ہے نظام جماعت. جماعت کا نظام، آرگنائزیشن سٹرکچر کیا ہوگا، یہ تیسرے حصے میں بیان کیا گیا ہے. نظام جماعت میں سپریم باڈی جماعت کی مجلس نمائندگان ہے. اس کے بعد امیر جماعت، مرکزی شورا، امیر جماعت کے تحت خیم جماعت، پھر وہ مرکز سے ہٹ کر اسٹیٹ لیول پر امیر حلقہ، ان کی مجلس شورا، اور مقام پر امیر مقامی، اور جہاں 20 سے زیادہ ارکان ہیں اگر وہاں مقامی شورا ہے تو مقامی شورا. یہ 3 ٹائر سسٹم ہے، مقام، حلقہ اور مرکز. 3 فلورڈ بلڈنگ ہے یہ. پہلے فلور میں بہت سارے لوگ ہیں جو عمرائے مقامی کہلاتے ہیں. دوسرے فلور میں 19-20 لوگ ہیں جو عمرائے حلقہ کہلاتے ہیں. اور تیسرے فلور میں امیر جماعت ہیں اور ان کے شورا کے لوگ ہیں. 3 فلور بلڈنگ ہے یہ، 3 ٹائر سسٹم ہے. اب اس سسٹم کا ہم حصہ ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں. اسی سسٹم نے آپ کو آواز دی، ہم جمع ہو گئے مصروفیتوں کو چھوڑ کر. ہم نے اقرار کیا ہے کہ جو جماعت کا نظام ہم سے تقاضا کرے گا اس کو ہم پورا کریں گے. تو یہ تربیتی اجتماع بھی اسی کا ایک جز ہے. تو یہ نظام جماعت. اب اس میں جو چیزیں اس وقت اب مرحلہ آ رہا ہے، اس نسبت سے یہاں بتایا گیا ہے کہ ان کو ذرا کھول کر بیان کیا جائے. کتنا ٹائم ہے؟ مجلس نمائندگان یہ جماعت کی سپریم باڈی ہے. اس کے اختیارات میں امیر جماعت کا انتخاب کرنا، پھر مرکزی مجلس شورا کا انتخاب کرنا، پھر
جماعت کا جو دستور ہے ضرورتاً اس میں ترمیم کرنا، اور آخری چیز جماعت کی پوری کارکردگی کا جائزہ لینا، اس پر نگاہ رکھنا، یہ مجلس نمائندگان ہے۔ یہ مجلس ارکان سے بنتی ہے۔ اس وقت کرناٹکا میں 1100 کے قریب ارکان ہیں، آل انڈیا میں تقریباً 15 یا 16 ہزار ارکان ہیں، لیکن اس مجلس کی تعداد متعین ہے، 145 غالباً اب ہے۔ تو ارکان میں تناسب کے اعتبار سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ اب کا تناسب جس حلقے میں 60 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کو مجلس کا نمائندہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس کرناٹک میں 1100 ہیں، تو 60 سے ڈیوائڈ کیجئے، کتنے آئیں گے؟ 18 ارکان اب جا سکتے ہیں۔ اس میں خواتین کا بھی ریزرویشن ہے۔ تو یہ مجلس نمائندگان 2 لیول کی ہوتی ہے، ایک غیر علاقائی، دوسری علاقائی۔ غیر علاقائی پورے ہندوستان سے 15 لوگوں کو کوئی بھی رکن جماعت کسی بھی رکن جماعت کا نام لکھ سکتا ہے، چن سکتا ہے۔ غیر علاقائی ایک لیول ہے مجلس نمائندگان کا۔ دوسرا لیول علاقائی، یعنی زون وائز جو حلقے ہیں اس کے اعتبار سے۔ اب یہ غیر علاقائی عام طور پر اپر ہاؤس جسے کہتے ہیں، وہ تو سمجھنے کے لیے بات ویسی نہیں ہے، اپر ہاؤس جسے کہتے ہیں، راجیہ سبھا ہو یا کونسل ہو، اس قسم کے ایک اپر ہاؤس ہے، وہ صحیح اصطلاح نہیں ہے، بات سمجھنے کے لیے بتا۔ اس کے پیچھے منشا یہ ہے کہ اگر مرکز جماعت کو بھی ایک زون قرار دیا جائے، جس طرح کرناٹکا، تمل ناڈو، کیرلا زونز ہیں، تو تناسب کے اعتبار سے 60 ارکان پر ایک رکن وہاں سے جا سکتا ہے نمائندگان کو، جبکہ مرکز میں جو امیر جماعت، مرکزی شورا کے ارکان، امیر جماعت کے نائبین، ان کے سیکریٹریز، ان کے قیم، پوری جماعت کا کریم جمع ہوا رہتا ہے، بہت علمی فکری اعتبار سے ہمارے میں سے بہترین قسم کے لوگ وہاں پر گئے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک ہی اگر جائے مجلس نمائندگان کو، تو باقی کے پورے لوگوں کے جو بھی صلاحیتیں، تجربات ہیں، ان سے مجلس نمائندگان محروم رہے گی۔ اس لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ پورے ملک سے 15 لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے۔ عموماً اس میں مرکز کے لوگوں کو ہی لوگ چنتے ہیں، تو وہ گنجائش اس لیے رکھی گئی ہے۔ اور دوسرا علاقائی، ہر زون سے 60 پر مشتمل ایک رکن کو۔ تو ارکان کو اب سرکلر غالباً دسمبر میں آئے گا، ہمیں تعداد بھی بتائی جائے گی مردوں کی اور خواتین کی علاقائی سطح پر۔ پہلے غیر علاقائی ہو جائے گا، غیر علاقائی انتخاب ہوگا، ارکان کو رائے دینی ہوگی کہ پورے ملک سے 15 لوگوں کو اب تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں، تو ہماری رائے بھیجنا ہے۔ یہ انتخاب ہے، یہ تقررات نہیں ہیں، یہ انتخاب ہے۔ غیر علاقائی ہو جانے کے بعد علاقائی کرناٹک کا کوٹا آئے گا، کتنے مرد ہوں گے، کتنے خواتین ہوں گے، تو اس کے اعتبار سے رائے، مرد خواتین کے لیے بھی رائے دیں گے، خواتین مردوں کے لیے بھی رائے دیں گے، خواتین کے لیے بھی رائے ہو سکتی ہے، مرد مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی رائے دیں گے۔ لیکن جتنا خواتین کا کوٹا ہوگا اتنی رائے مردوں کو بھی دینا ہوگا اتنے، اور خواتین کو بھی دینے ہوگی۔ تو یہ پروسیس ہونے کے بعد مجلس نمائندگان کا اجلاس عموماً اپریل میں ہوتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آنے جا رہا ہے، ممکن ہے کہ رمضان کے بعد ہو یا رمضان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس نمائندگان کی مجلس میں امیر جماعت کا انتخاب ہوتا ہے۔ امیر جماعت پورے ملک کے ارکان میں سے
کوئی بھی بن سکتا ہے مجلس نمائندگان کے اس الیکشن کے پروسیس سے آ کر، کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ تو امیر جماعت کا انتخاب ہونے کے بعد مرکزی شورا کا انتخاب ہوتا ہے، جو مجلس نمائندگان کے ارکان ہی میں سے ہوگا۔ امیر جماعت پورے ملک سے کسی بھی رکن کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن مرکزی شورا میں نمائندگان کے ارکان ہی جا سکتے ہیں۔ یہ تعداد 25 کی ہے مرکزی شورا کی، تو 25 ارکان نمائندگان کے مجلس شورا میں جائیں گے، وہ بھی انتخاب کے ذریعے سے جائیں گے۔ اب مجلس نمائندگان امیر جماعت اور ان کی مرکزی شورا کو منتخب کر دینے کے بعد امیر جماعت مرکزی شورا کے مشورے سے خیم جماعت کا تقرر کرتے ہیں۔ یہاں سے تقررات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب تک انتخابات تھے، اب تقررات کا عمل شروع ہوتا ہے، اور امیر جماعت اور خیم جماعت اگر شورا میں سے ہوں یا نمائندگان میں سے ہو جائے، امیر جماعت کے لیے آپشن اوپن ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نمائندگان میں ہی کا کوئی فرد امیر جماعت بن جاتا ہے تو نمائندگان کی وہ نشست خالی ہو جاتی ہے۔ خیم جماعت اگر نمائندگان میں سے یا شورا میں سے امیر جماعت اپائنٹ کرتے ہیں تو ان کی نشست بھی خالی ہو جاتی ہے، تو دوبارہ اس کو پر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکریٹریز وغیرہ امیر جماعت انہی کے مشورے سے چلتے ہیں، جن کی جگہیں برقرار رہتی ہیں، چاہے وہ نمائندگان کے ہوں یا شورا کے ہوں، وہ دونوں کے ممبر ہوتے ہوئے نائب امیر جماعت بھی ہو سکتے ہیں، سیکریٹریز بھی بن سکتے ہیں، لیکن امیر جماعت اور خیم کا معاملہ بالکل الگ رکھا گیا ہے۔ تو اب امیر جماعت کا انتخاب کرتے ہوئے نمائندگان کے ممبران کو کیا چیزیں سامنے رکھنی ہیں، شرائط امیر جماعت کی انتخاب کے لیے کیا صفات مطلوب ہے، اس کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے دستور میں۔ خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا۔ علم کتاب و سنت سب سے پہلے رکھا گیا ہے، لیکن بعض مخصوص حالات میں ان ترجیحات کو بدلا بھی جاتا ہے اور بدلا گیا ہے، جیسے مولانا سراج الحسن صاحب کی بات ہے۔ اسی طرح مجلس نمائندگان میں جانے والوں کی کیا صفات ہوں گی، مرکزی شورا میں جانے والوں کی کیا صفات ہوں گے، دستور میں اس کا تفصیلی ذکر کیا گیا۔ پھر مجلس نمائندگان کے ذمہ داریاں کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں، امیر جماعت کو معزول کرنے یا وہ مستعفی ہو جائیں تو ان کا استعفیٰ قبول کرنے کا اختیار مجلس نمائندگان کا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی مختلف ذمہ داریوں پر جانے والے لوگ ہیں، ان کی صفات کا دستور میں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ یہ نظام جماعت مرکز کا ہے، جس میں نمائندگان، امیر جماعت، مرکزی شورا اور ان کے دیگر معاونین کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد نظام جماعت میں دوسرے لیول کا سیکنڈ فلور کا معاملہ حلقوں کا۔ امیر حلقہ کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، انتخاب نہیں۔ اس اپائنٹمنٹ کے لیے 3 سطح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تمام ارکان جماعت اپنی تجاویز دیں گے، یہ ووٹ نہیں ہے، اس لیے کہ الیکشن نہیں ہے، اپنی تجاویز دیں گے۔ امیر جماعت کا کوئی نمائندہ حلقوں کو آئے گا، وہاں کی پرانی مجلس شورا کے ساتھ مشورہ کرے گا، مجلس شورا کے اراکین کے مشوروں کو وہ فارورڈ کرے گا امیر جماعت کو۔ تو 2 چیزیں آ گئیں امیر جماعت کے روبرو، ایک ارکان کی تجاویز آئی، دوسرے شورا کا سفارشات بھی آئیں۔ تیسری چیز جو امیر جماعت امیر حلقہ کے تقرر میں اپائنٹمنٹ میں سامنے رکھتے ہیں، مصالح جماعت۔
جماعت کے مفاد میں کون سا شخص مناسب ہے وہ بھی سامنے رکھیں گے امیر جماعت۔ یہ دونوں چیزوں کو، ارکان کی تجاویز کو، شورا کے سفارشات کو بالکل اگنور کر کے مفاد جماعت، مصالح جماعت کو سامنے رکھ کر کسی اور شخص کو بھی امیر جماعت، امیر الخواہ مقرر کر سکتے ہیں۔ امیر جماعت کے اختیارات کی بات نہیں، ذمہ داری کی بات ہے کہ اگر ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کا تقرر کرنا ہے تو بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ اختیار ہے وہ، لیکن ذمہ داری کی شکل کا اختیار ہے۔ تو امیر حلقہ کا تقرر ہوتا ہے، پھر ان کی جو شورا ہوتی ہے، امیر حلقہ سے امیر جماعت مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنے اراکین پر مشتمل شورا چاہیے۔ امیر حلقہ اپنے ویژن سے یا کچھ تجربہ کار لوگوں کے مشورے سے بتاتے ہیں کہ اتنی تعداد کی شورا چاہیے۔ تب مرکز سے امیر جماعت سرکولر جاری کرتے ہیں حلقوں کے تمام ارکان کے نام کے اتنے افراد کے نام آپ شورا کے لیے تجویز کریں۔ یہ انتخاب ہے، دوبارہ یہ تقرر نہیں ہے، حلقے کی شورا کا تقرر نہیں ہے، انتخاب ہے۔ ہماری رائیوں پر جو مشتمل چیزیں ہوں گی ان کو ڈسینڈنگ آرڈر میں سامنے رکھتے ہوئے جن کے حق میں زیادہ رائے ہوں گے اتنے تعداد کے لحاظ سے، اگر اب ہماری 15 ہے کرناٹک کی شورا کی تعداد، جس میں خواتین 2 ہیں، تو اتنی تعداد میں ڈسینڈنگ آرڈر میں جن کے حق میں رائے آئی ہیں وہ ختم ہو جانے کے بعد باقی کی پوری رائے جو ہے بازو ہٹا دی جاتی ہیں۔ تو یہ امیر حلقہ اور حلقے کی شورا۔ تو امیر حلقہ کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے کیا اختیارات ہیں، یہ دستور بتاتا ہے۔ حلقے کی شورا کے اراکین کے لیے کیا صفات ہونی چاہیے، یہ دستور بتاتا ہے۔ اب یہ بات شبیر خان صاحب نے ذکر کی، اس کو ذرا اس وقت سمجھنا ضروری ہے کہ فیصلہ الٹیمیٹلی امیر جماعت کا ہوتا ہے، حلقے کی شورا کا بھی نہیں ہوتا، امیر حلقہ کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب سفارش کی شکل میں امیر جماعت کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے۔ حلقے کی شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حلقے کی شورا نے یہ طے کیا تھا، امیر جماعت کی مہر تصدیق لگنے کے بعد وہ فیصلہ ہوا امیر جماعت کا۔ ہم رواج میں ایسا آ گیا ہے کہ امیر حلقہ کا فیصلہ ہے، امیر حلقے کی شورا کا فیصلہ ہے، ٹیکنیکلی فیصلہ امیر جماعت کا ہے۔ توثیق مرکز کے ہونے تک شورا میں کیا کیا مباحث ہوئی، کیا شورا نے طے کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ امیر جماعت توثیق کر دینے کے بعد یہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے، ارکان کو، وابستگان کو، سب کو معلوم رہا۔ تو فیصلہ وہاں سے ہوا، تو فیصلہ الٹیمیٹلی امیر جماعت کا ہوتا ہے۔ یہ سب سفارشات مشوروں کی شکل میں یہ چیزیں جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح مقامی امیر کا بھی اس میں ذکر ملتا ہے، امیر مقامی کی صفات کیا ہوں گی، اور اگر مقامی جماعت میں کہیں 20 سے زیادہ ارکان ہیں، امیر مقامی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک شورا کی باڈی ہو، تو وہ امیر حلقہ سے رجوع کریں گے، امیر حلقہ جو ہے اس کا سرکولر جاری کر کے وہ کرائیں گے۔ تو اس کے لیے بھی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ تمام ذمہ داران امیر مقامی، امیر حلقہ، امیر جماعت کے روبرو جواب دہ ہوں گے۔ امیر جماعت مجلس نمائندگان کے روبرو جواب دہ ہوں گے، اور باقی کے جو ہماری ذمہ داریوں کے الگ الگ تذکرے ملتے ہیں، ناظم علاقوں کا نظم ہے، ضلعوں کا نظم ہے، یہ دستوری ذمہ داریاں نہیں ہیں، دستوری ذمہ داریاں نہیں ہیں، یہ ضابطہ دستور کے تحت بنایا گیا ہے۔ ایک ہے رول، دوسرا ہے ریگولیشن۔ قانون الگ ہوتا ہے، ضابطہ الگ ہوتا ہے۔ قانون کے نفاذ کے لیے ذیلی ضوابط بنائے جاتے ہیں جن کو ریگولیشنز کہا جاتا ہے۔ لا اور ریگولیشنز الگ ہیں۔ تو لا جو ہے
دستور ہے، اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اسے دستوری ذمہ داریاں یا دستوری مناصب یا دستوری عہدے کہتے ہیں۔ باقی کی جو ذمہ داریاں ہیں ناظم نظار، ناظم علاقہ وغیرہ کی، یہ ضوابط کے تحت بنتے ہیں۔ پھر اس میں چوتھے حصے میں مالیات کا نظام ملتا ہے، پیسہ کیسا آئے گا اور کیسے خرچ ہوگا، اس کے حساب کتاب کیسے رکھے جائیں گے، اور اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جماعت کا نظام شروع ہوتا ہے امیر جماعت سے، امیر حلقہ سے، امیر مقامی تک، اوپر سے فلو ہوتا ہے۔ مالیہ نیچے سے فلو ہوتا ہے، مقام سے حلقے کو آتا ہے، حلقے سے مرکز کو جاتا ہے۔ مقام سے جو آتا ہے حلقے میں 30% اس کا رکھ لیا جاتا ہے، اور باقی کا مرکز کو بھیج دیا جاتا ہے۔ 30% حلقہ رکھتا ہے، باقی کا سب مرکز کو جاتا ہے۔ تو مرکز کا جو بیت المال ہے وہ مقام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ نظام ہمارا اوپر سے نیچے آتا ہے اور مالیہ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ جو ہمارے اعانتوں کی شکل میں رقم جاتی ہے وہ مقام پر بھی صرف ہوتی ہے اس کی، اور حلقے میں بھی اس کا مصرف ہوتا ہے، اور ملک کے مختلف کاموں میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جو بھی ہم نے دیا وہ پورے ملک میں گردش کرتا ہے۔ تو یہ مالیہ کا نظام ہے۔ آخری جز متفرقات ہیں، مسلینیس آئٹمس۔ اس میں امیر جماعت کا ہو یا ارکان کا ہو، استعفیٰ اور اخراج وغیرہ کیسا ہوگا اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس دستور میں ترمیم کی ضرورت ہو تو کیسے ترمیم کی جائے گی اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور کسی جماعت میں خود مسئلہ ایسا بن جائے کہ جماعت اب ان ڈسپلن کے تحت کام کرنے کی اہل نہیں ہے تو اس جماعت کو معطل بھی کرنے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ متفرقات بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ 5 اجزاء پر مشتمل ہمارا یہ دستور جماعت ہے۔ اب فیصلوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ کثرت آراء سے فیصلے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اتفاق رائے سے فیصلے ہوں۔ اتفاق رائے سے فیصلے ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ شکل نہیں بن رہی ہے، آراء مختلف ہوئے ہیں، تو کثرت آراء سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر رائے بٹ جائے، موجود شورا کے اراکین میں رائے برابر بٹ جائیں، تو امیر جماعت کی رائے جو ہوگی اس کی طرف فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ الٹیمیٹلی جواب داری ان کی ہے۔ حلقوں میں بھی ویسے ہی ہے، مرکز میں بھی ویسے ہے۔ تو یہ چند جھلکیاں تھیں دستور جماعت کی۔ میں ذیلی تفصیلات میں اس لیے نہیں گیا کہ سب ارکان ہیں، ایک اجمالی طور پر بعض چیزیں میں نے آپ کے ضرور رکھی ہیں۔ تو اپنی گفتگو کو ریوائنڈ کرتے ہوئے یہ بات ہم یاد رکھیں کہ اقامت دین دراصل اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس کے مراحل انفرادی زندگی ہے جو گھر تک پھیلی ہوئی ہے، سماجی زندگی ہے، مملکتی زندگی ہے۔ اب ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں جتنا کام کرنے کے ہم جن دائروں میں مکلف ہیں وہی دین کی اقامت ہے، وہی دین کا قیام ہے، اسی کی حد تک ہم جواب دہ ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کی شہادت مکے کے بالکل ابتدائی دور میں ہوئی تھی، لیکن وہ شہید اور جنتی ہیں۔ حالانکہ مکے کے دیگر مراحل، بدر، احد، فتح مکہ، مدینے میں اسلامی حکومت کا قیام، یہ دیکھی بھی نہیں، اس میں شامل ہونا اس پروسیس میں بہت دور کی بات، دیکھ بھی نہیں پائے، لیکن جنتی ہیں۔ جن ادوار میں ہم ان کاموں کو وقت کے دباؤ کے باوجود جتنا کرنے کے مکلف ہیں
اسی کی حد تک ہم جواب دیں، اور وہ اقامت دین ہے ہمارے لیے۔ اب جتنے ارکان ہمارے انتقال کر گئے قیام جماعت سے اب تک، حالانکہ سماجی سطح پر اور مملکتی سطح پر ابھی دین کے قیام کے مرحلے بہت دور ہیں، لیکن وہ سب کامیاب ہیں، اس لیے کہ ان کی سطح پر اقامت دین اتنا ہی تھا، اسی کے مکلف تھے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جتنی گنجائشیں ہیں اس میں اگر ہم پوری گنجائشوں کی آخری حد تک جا کر کام نہیں کریں گے تو اس کے لیے بھی ہم جواب دیں۔ تن آسانی سے چند معروف قسم کے کام کر لینے سے، چند روایتی کام کر لینے سے دین قائم ہو جائے گا، اتنا بکھیڑا پورا ہو جائے گا، اگر یہ سمجھ ہے تو وہ سکون ہوگا جس میں بے قراری نہیں ہوگی۔ اگر یہ جذبہ ہے تو اس میں وہ سکون میسر نہیں آئے گا اور ایک طرح کی بے چینی ہوگی۔ آخری بات مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب کی، آپ کے روبرو انہی کی زبان میں رکھتا ہوں۔ اپنے ارکان کی جو ہم تربیت کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ارکان کی ایمانی عظیمت، اخلاقی طاقت، فکری اصابت، ذہنی یکسوئی، عملی حسن، دینی شغف اور تحریکی جوش و جذبہ، یہ پیدا کرنا مطلب ہوتا ہے۔ دوبارہ سنیے، ایمانی عظیمت، اخلاقی طاقت، فکری اصابت، ذہنی یکسوئی، عملی حسن، دینی شغف، تحریکی جوش و جذبہ، یہ مطلوب ہے۔ ان تمام ایکسرسائزز کے پیچھے جو تربیتی اجتماع کی شکل میں ہو، یا جماعت کی تاریخ بیان کرنے کا معاملہ ہو، یا دستور کے حوالے سے کچھ باتوں کا تذکرہ ہو، ان سب کے پیچھے دین کا شوق بھی بڑھے، فکر بھی پختہ ہو، اور وہ جذبہ پیدا ہو جس کو لے کر صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے اطراف دیوانہ وار چمٹے ہوئے کام کرتے جاتے تھے، اور وہ مختلف مرحلوں سے شعبہ ابی طالب سے بھی گزرے، طائف سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، بدر اور احد کی میدانوں سے بھی گزر کر فتح مکہ تک پہنچے۔ یہ جو تذکیر کل ہوئی تھی اس میں بھی یہی باتیں آئیں۔ آزمائشوں کے دور میں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارنا مطلوب ہے۔ عافیت پسندی اور اینٹیسپیٹری بیل لے کر حفظ ما تقدم کے طور پر رک جانے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے تمام چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان باتوں میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اسے درگزر فرمائے، اور جو باتیں صحیح ہیں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔